ذمہ مدارس اسلامیہ عربیہ ایمن مساجد اور ملت کے عزتمند حضرات، آج کا یہ مجمع منتخب مجمع ہے اور گویا پورے صوبہ بہار اور اطراف کا دینی اعتبار سے مکھن ہے۔ آج ہم کوئی جشن منانے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے، بلکہ ملت کے تئیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے جو ہماری ذمہ داری کو یاد کرنے کے لیے، اس کا احساس کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب بننے کی بات ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و ختم نبوت پر حملہ کیا جائے اور ہم آرام اور چین سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ فتنے کا تعارف آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اس کی خطرناکی اس کا بھی تعارف ہو چکا ہے، اور اس کا دائرہ کار کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ بھی آپ کو بات آ چکی ہے۔ جب کوئی فتنہ ابتدا میں سر اٹھاتا ہے، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ فتنے کا تذکرہ کرنا اس کو ہوا دینا ہے، اس کو متعارف کرانا ہے۔ کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنی موت آپ پڑ جائے گا، لیکن ہر فتنے کا یہ حال نہیں ہوتا، اور تجربہ یہ بتلا رہا ہے یہ جاہل شخص کے ذریعے ایسا احمقانہ دعویٰ کہ وہ اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا ہے، نبی بھی کہتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے درمیان مقبول ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں۔ جاہل تو جاہل، افسوس کی بات یہ ہے کہ حفاظ، ائمہ، قرا اور علماء تک اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو دعویٰ پایا جا رہا ہے شکیلیت اور مسیحیت کا، اس کے سلسلے میں صحیح اسلامی تعلیمات کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں کیا ہے، عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ دینی مسائل بھی کرتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشگوئیاں فرمائی ہیں، ان کی کیا علامتیں بیان کی ہیں، کس زمانے کے اندر اس کا ظہور ہوگا، اس کے عام طور سے لوگوں کو واقفیت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صبح سے بہت کچھ سن چکے ہیں، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فتنہ ایمان سوز ہے اور شکیل بن حنیف کو مہدی یا مسیح ماننے والے ایمان سے خارج ہے۔ دارالدیوبند کے مفصل فتویٰ اس سلسلے میں شائع ہو چکا ہے۔ ابتدا میں کچھ تردد تھا، لیکن جب ثبوت فراہم کیے گئے تو تمام مفتیان کرام نے متفقہ طور پر شکیل بن حنیف کی تکفیر کا فتویٰ صادر کیا، اور اب یہ انقلاب کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اور جو دوسرے فتنے ہیں، قادیانی اپنے آپ کو الگ نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی وضع قطع بھی الگ ہوتی ہے، ان کا مرکز بھی الگ ہے، لیکن شکیل فتنہ ایسا ہے کہ اس میں ہماری مسجدوں میں صف اول کے اندر نماز پڑھنے والے ٹخنوں سے اوپر پائجامہ اور لمبا کرتا اور ہاتھ میں تسبیح اور پیشانی پر سجدے کا نشان، اور جماعت کے اندر چیلہ اور 4 مہینہ لگانے والے، 3 مہینہ گشت کرنے والے، مسجد میں صف اول میں بیٹھنے والے، وہ اس کا نصیب یہ کہ شکار ہوئے، بلکہ اس سے مبلغ اور داعی بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے ذمہ داران مدارس اسلامیہ اس وقت اپنے نظام تعلیم و تربیت کو برقرار رکھتے ہوئے دیگر تمام ذمہ داریوں میں اس کو سب سے زیادہ اولویت دینی چاہیے، کیونکہ ایمان کا تحفظ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر
ایمان ختم ہو گیا اور ایمان مجروح ہو گیا ہمارا، یا ہمارے بھائیوں کا، یا ہمارے آنے والی نسلوں کا، یا ہمارے خواتین کا، یہ وہ نقصان ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کرنا کیا اس کے لیے؟ تدبیریں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، تجاویز بھی آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مجھ سے پہلے ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ جو پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشکوٰۃ شریف میں اور حدیث قدسی کتابوں میں مستقل اموال علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان مسائل کے سلسلے میں مستقل علماء کی کتابوں میں تفصیل پائی ہوئی ہے۔ خود کو مسجد کے اندر تعلیم کے حقوق میں پڑھ کر سنایا جائے، جس طرح فضائل اعمال پڑھ کر سنائی جاتی ہے، دیگر عقائد کی تصانیف پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ان رسالوں کو، ان کتابوں کو جو مسائل کے اوپر لکھے گئے، اور اب الحمدللہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی ہے۔ دارال دیوبند کی بھی شائع ہوئے ہیں، مولانا اسد قاسم سلطانی کی بھی کتابیں ہیں، بلکہ ان کا بھی براہ راست گویا مکالمہ ہوا ہے تحریری طور پر تقریر حدیث کے جواب کی شکل میں، ان کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے، صحیح عقیدے سے واقف کرایا جائے۔ مکتب میں جہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے تو تعلیم اسلام حصہ اول کے شروع میں جو ایمانیات کے سب سے متعلق سوال جواب ہے، سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، جواب میں مسلمان ہوں، اسلام کیا سکھاتا ہے، تو تمام چیزیں آئی ہیں۔ اب عقائد سے متعلق کتاب کی شائع ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حیدرآباد کا جو مرکز ہے تحفظ نبوت کا، وہاں سے کوئز کی شکل میں، سوال و جواب کی شکل میں کتابیں شائع کی گئی ہیں، اور یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ مدرسوں میں، مکاتب میں ان کو منگوا کر لڑکوں کے درمیان تقسیم کیا جائے، کچھ حد متعین کر دی جائے کہ اتنے صفحات کے بارے میں مقابلہ ہوگا، مسابقہ ہوگا، بچے اس کو رٹیں، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کرایا جائے، اور اس میں کامیاب طلبہ کو خصوصی انعام اور تمام طلبہ کو عمومی انعام سے نوازا جائے، تاکہ اس کو اور ان کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی ماؤں کی بہنوں کے بھائیوں کا سنائیں، سکھائیں، یہ کہ وہ ان کا روزہ نکلنا ہے۔ مساجد میں عام طور پر جمعہ سے پہلے خطبہ بیان کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایک مہینے میں 4 جمعہ ہے، تو ایک جمعہ میں عقائد کا بیان ہونا چاہیے، عقیدہ کے نمبر سے متعلق، اور عقیدہ کے بنیادی عقائد ان کو لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے۔ مدرسوں میں دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اس میں صرف مدرسوں کی کارکردگی اور خزرہ اور حفاظ کی تعداد نہ بتائی جائے، صرف چندے کی اپیل نہ کی جائے، بلکہ مدرسوں کو قیام کو جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اس فتنے سے اور اس طرح کی دیگر فتنے اس سے آگاہ کرائے ہیں۔ یہ تو نام آپ کے سامنے آ رہا ہے بار بار فتنہ شکیلیت کا، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں الگ الگ نام سے بہت سے فتنے پھیل گئے ہیں۔ گور شاہی کا فطرہ اس میں ایسا ہے کہ یہ زیادہ تر لڑکیوں کے اندر چل رہا ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے جو گور شاہی وہ حلقہ ذکر کے ذریعے سے اپنی تبلیغ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہی کی درمیان موجود ہے جو نواقف وقت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ موبائل کے اوپر اپنی تقریریں نشر کرتا ہے، دین کے حلقے لگاتا ہے، جو دین کی تعلیم سے محروم ہے، واقف نہیں ہے، اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہت شاعری کا ایک فتنہ ہے، ایسے ہی صدیق دیدار کا ایک فتنہ ہے جو جنوب میں پایا جاتا ہے، اور فیاض بھیا کے نام سے ایک فتنہ ہے حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں۔ بنارس میں، ہمارے شہر میں ابھی 1 سال پہلے ایک ویڈیو آیا سامنے، ایک مکان کے اندر بیٹھ کر ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور اپنے کو گولی کی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا گمراہ کن عقیدہ، وہ کہتا ہے کہ عرش کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کچھ نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو خدا اور خدا کا رسول اور نہ جانے کیا کیا قرار دے رہا ہے، محبت اہل بیت کے نام پر
اور ایک بڑی جماعت اس کے بیٹھی ہوئی اس کا خاموش ہو رہی ہے. کتنے شکل بدل کر آ رہے ہیں، لیکن سب کا توڑ یہی ہے کہ صحیح اسلامی معلومات ہمارے سامنے ہو. ایک تجویز ابھی آپ کے سامنے ہمارے بعض دوستوں نے متوجہ کیا ہے. مدرسے میں ہمارے بہت سے شعبے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہے مجلس تحفظ ختم نبوت. یہ مدرسے سے الگ پورے شہر پورے علاقے کی ایک مجلس ہونی چاہیے جس میں تمام مدرسوں کے ذمہ داران اور مدرسے سے متعلق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. منتخب افراد ہوں گے، اس کا الگ دفتر ہو، وہ کسی خاص مدرسے کا وہ دفتر نہیں ہوگا. اور ایک مدرسے کے اندر شعبے تحفظ ختم نبوت اتنا بڑا صوبہ ہے. صوبہ بہار میں نہیں جانتا کہ یہاں کوئی باقاعدہ صوبائی دفتر ہے کہ نہیں ہے. آپ کو اگر نہیں ہے تو یہاں کے ذمہ داروں کو رابطہ کر کے دارالعلوم کے جو مرکزی دفتر ہے وہاں سے رابطہ کر کے وہاں سے معلومات حاصل کر کے اور ایسی مجلس قائم کرنی چاہیے کہ جس میں تمام اداروں کے اور تمام تنظیموں کے، جمعیت کے دونوں گروپ کے، تبلیغی جماعت کے دونوں حلقوں سے تعلق رکھنے والے اس کے اندر شریک ہو. کہیں سے کوئی رنگ اس کے اوپر چھایا ہوا نہ ہو، کیونکہ سب کا فریضہ ہے. یہ کسی خاص فرد کی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے مدرسے میں جہاں ایک دفتر تعلیمات ہوتا ہے، دفتر دارالعلوم ہوتا ہے، مطبخ کا شعبہ ہوتا ہے، ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت کا قائم ہونا چاہیے. چاہے اس کا نام آپ شعبہ تبلیغ رکھ لیں، شعبہ نشر و اشاعت رکھ لیں، لیکن اس میں زیادہ زور اس خطے کو دفع کرنے کے اوپر ہونا چاہیے جس میں آپ پورے ملک سے جہاں جہاں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو کتابوں کو منگوائیں اور باقاعدہ اس کے مطالعے کا نظام بنائیں، اس کے لیے افراد تیار کریں اور ایک فرد کو کم سے کم آپ بطور مبلغ اپنے ادارے کے لیے رکھیں. ہر مدرسہ اپنے مدرسے میں ایک مبلغ تحفظ ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے رکھے اور وہ اس کام کو لے کر چلتا رہے. جیسے مکاتب کا ایک سلسلہ ہے جنوب طلبہ کی طرف سے مدرسہ مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے. وہاں بھی بڑے بڑے اداروں سے ایک معاون مانگا جاتا ہے جس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ 20 مکاتب کی نگرانی کرے گا، گشت کرتا رہے گا، دورہ کرے گا، جائزہ لے گا. اسی طریقے سے ہمارے اس وقت میں ضرورت ہے کہ ہر مدرسہ اپنے یہاں ایک مبلغ رکھے اور موضوعات پر بھی بیانات کرے، تقریریں کرے، لیکن ان کا بنیادی موضوع جو ہونا چاہیے تحفظ ختم نبوت. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو قادیانی کی طرح نبی تو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ تحفظ ختم نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے بھائی کو بنا قادیانی نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد شراب مار کر براہ راست نبوت پر پہنچ گیا. کیا عجب کہ زمین مضبوط ہو جانے کے بعد شکیل بن حنیف براہ راست نبوت کی دعویٰ کر بیٹھے. اور پھر یہ کہ پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جھٹلانا، جو ان کی تحریف کر کے ان کو اپنے اوپر فٹ کرنا، یہ بھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، آپ کے ارشادات کی توہین ہے. آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو علامتیں بیان فرمائی تھی، جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کے برعکس، ان سے بالکل متصادم، ان کے برخلاف بڑھ چیزوں کو پیش کرنا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مصداق قرار دینا، ایک طرح یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے. اس لیے موضوع کے اعتبار سے یہ مسئلہ جو ہے یہ تحفظ ختم نبوت کے دائرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی دارالعلوم کے ذمہ داروں کو کہ اس وقت میں اس مسئلے کو اسی طرح اپنا عہدہ چھوٹا بنایا ہے جس طریقے سے ماضی میں قادیانیت کے خلاف محنت کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی. اگر پوری ملت اسلام کے لیے کھڑی ہو جائے اور اپنا فرض منصبی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم غفلت برتیں گے
تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی بھی اس کا شکار ہو جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شکیلی ہو گیا۔ کون سا گھر محفوظ ہے؟ تعلیمات کے دفتر میں بھائی ضمیر صاحب حضرت شیخ مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے محاورے میں معذور قریب میں جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی ضمیر مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے دارالعلوم کے تعلیمات میں تھے۔ اب وہ ریٹائر ہو گئے، بہت معمر ہو گئے۔ ان کا لڑکا عزیر ممبئی کے اندر رہتا ہے، وہ نہ صرف ایک شکیلی ہو گیا بلکہ شکیلیت کا مبلغ ہو گیا۔ براہ راست مولانا بھائی ضمیر سے بات ہوئی، وہ بس کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی تعلیم نہیں دیتا، آپ حضرات کے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کھول کر یہ بات اس لیے کہہ دی کہ بڑا سے بڑا گھرانہ، اونچا سے اونچا گھر، متقی پرہیزگار لوگ جن کے گھر میں دن رات علوم کا چرچا ہے، جب اس گھر کے اندر نظر رکھ سکتی ہے ہم اور آپ اس کیسی ہوگی۔ بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی۔ ہمارا بچہ اگر کسی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے اور وہ بتائے گا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو محنت ہو رہی ہو۔ ہماری بچی کسی کالج کے اندر پڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو سے محنت ہو رہی ہے، لیکن گھر کے اندر اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ گھر میں کچھ وقت نکال کر ضروری عقائد، ضروری مسائل اس کو واقف کرائے گئے، بلکہ صاف صاف بتایا گیا کہ اس قسم کا ایک فتنہ پھیل رہا ہے اور آنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں شکیلی ہوں اور شکیلیت کی دعوت دینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ تو ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، پہلے آئیں گے اس زمانے میں دینی اعتبار سے جو بدحالی اس کا تذکرہ کریں گے، مسلمانوں کے اوپر بڑی آفت آئی ہوئی ہے، مسلمان بہت مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ہی مدد فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے، ان کے ذریعے عدل انصاف قائم ہوگا، اسی طریقے سے دین کا غلبہ ہوگا، اور حالات یہ بتانے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، بلکہ سمجھو کہ آ گیا ہے۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آ چکے ہیں، میں ان کے ہاتھوں بیٹھ ایک دو ملاقات کی، 4 ملاقات کے بعد جب آدمی کے لوہا گرم ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر حکام چلاتے ہیں، اور یہ محنت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو محنت کارگر نہیں ہوتی، اس لیے پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ صحیح معلومات ہمارے نوجوانوں کے پاس ہو، ہمارے طلباء کے پاس ہو، بچیوں کے پاس ہو، گھروں کے اندر ہو۔ گھر میں عورتیں آ رہی ہیں، عورتیں گھروں کے اندر آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کے درمیان بیٹھ کر شکیلیت کی تبلیغ کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے اس کو اپنا مشن بنا رکھا ہے اور اپنا گویا اپنے خیال میں دینی فریضہ بنا رکھا ہے اور اس کو محنت کر رہے ہیں۔ لیکن جو ذریعہ اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہو، جس میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں بیان کی، گھر کے اندر تعلیم ہو، مکتب میں تعلیم ہو، مدرسوں میں بچوں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں ان کو ہفتے میں 1 دن جمعرات کو وہ تقریر کی مشق کرتے ہیں، ان کو آپ موضوع یہ کیجیے، کتاب مہیا کروائیے، شکیلیت سے متعلق، شکیل بن حنیف کی گمراہیوں سے متعلق، حضرت شریف شکر میں شکیلیت سے متعلق کتابچے اور مضامین مہیا کرائیے، ان کو دیجیے، اس کو یاد کرو، تقریر کرو اور تقریر کی مشق کرو، اس کو ان کا مقابلہ کرائیے۔ یعنی مدرسہ اس سلسلے میں اگر متحرک ہو جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ ہر مدرسہ اپنے اطراف کی دینی ذمہ داری کا وہ گویا مسئول ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ مدرسے کا صرف کام یہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو داخل کر کے پڑھا دیں گے، بلکہ ابھی نقل کیا تھا مولانا نے گفتگو کے درمیان کہ ہمیں فتنوں کی بو سونگنا چاہیے۔ فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ذرا سی بھی اگر کوئی حرکت پیدا ہو ہمیں متحرک ہو جانا ہے اور اس کو بند کرنے کے لیے پورے طور سے اپنے کو مستعد کرنا ہے۔ آج کا یہ اجلاس تمام حضرات کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے اور اپنی اپنی طاقت پر اس سلسلے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ صبح سے آپ حضرات سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود اپنی زبان سے اپنی آمادگی کا اظہار فرمائیں
کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ پورے طور پر اس وقت اس کو اولیت دے کر، اس لیے کہ سیلاب کی طرح اتنا پھیل رہا ہے، اور خاص طور سے صوبہ بہار کے لوگوں کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ فتنہ یہیں سے اٹھا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے، تو ہمارے جو مزدور طبقے کے نوجوان ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جنوب کے اندر کیرالہ میں، مدراس میں، حیدرآباد میں، گجرات میں، اور آپ جانتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے صوبہ بہار کے لوگوں کی جو تلاش معاش کے اندر دور دور تک جا کر کام کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو بہار سے نکلا بھی ہے، اور جہاں جہاں ہمارے بہاری مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں ان کے اندر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور سے وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، غریب ہیں، بچپن میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کے بعد ذرا سا شعور پیدا ہوا، پیسہ کمانے کے لیے نکل گئے، ان کے پاس دین کی معلومات ہی نہیں۔ تو اپنے رشتے داروں کے بارے میں معلومات کریں، جن کے رشتے دار ملک کے دوسرے حصوں میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، خدا نخواستہ اگر وہ دوسروں کو شکار ہو رہے ہیں تو ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اور اولیت کی بنیاد پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اس کے لیے مدرسے کو کچھ بجٹ بھی متعین کرنا چاہیے، جیسے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، دین کے اس اہم کام کے لیے آپ اپنی وسعت کے مطابق کچھ بجٹ متعین کیجیے کہ انشاءاللہ تحفظ کی ضرورت کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچ کریں گے، دفتر قائم کریں گے، مبلغ رکھیں گے، اطراف میں بغیر لوگوں کی دعوت دیے ہوئے اقدامی طور پر اطراف کے دیہاتوں میں جا کر، اسباب میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کریں کہ بھائی کوئی دین کی باتیں بیان کرنی ہے، ان کو اکٹھا کر کے ان کو بتائیں کس طرح کا فتنہ چل رہا ہے۔ ابھی جب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے شکیلے بھی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اسے کیا پتا ہوگا کہ شکیلے کیا چیز ہے، وہ دین کی بات سمجھ کر امام صاحب کی عقیدت کی بنا پر اس کی باتوں کو مان لے گا۔ اقدامی طور پر اطراف کا دورہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ زیادہ دیر تک میں بولنے پر قادر نہیں، اور میں تو اس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع کیا گیا ہے، میری بھی تھوڑی سی رشتے داری ہو جائے۔ جو حضرات یہاں محنت کر رہے ہیں، ہمارے نشانی انجینئر بھائی ہیں ماشاء اللہ، مولانا مردود صاحب ہیں، مولانا خالد انور صاحب ہیں، اور حیدرآباد وہاں رائے چوٹی سے آئے ہوئے ہیں، رائچور سے مفتی ذیشان حسن صاحب، یہ حضرات محنت کر رہے ہیں۔ یہاں میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات یہاں جانے سے پہلے ایک کم سے کم مقامی ایک تنظیم بنا دیں، اور ذمہ دار افراد کو متعین کر دیں، جو کوئی ایک کمیٹی بنانی چاہیے۔ اور ایک بات کو بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، ہم لوگوں کو اختلافات سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، مختلف عنوان سے آپس میں اختلافات رہتے ہیں۔ مدرسے میں ناظم صاحب سے، مدرسے سے اختلاف ہے، دو مدرسے ہیں اس میں آپس میں نہیں بنتی، تنظیموں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے اختلافات یکا ختم کر دیں، لیکن ایک بات ضرور گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو اس وقت اٹھایا گیا ہے، یہ نہ کسی خاص مدرسے کا ہے، نہ کسی خاص جماعت کا ہے، نہ کسی خاص تنظیم کا ہے، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آپس میں چاہے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے آپ تیار نہ ہو، اس پلیٹ فارم پر آپ کو چہرے سے چہرہ سامنے کر کے اور مل کر بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اختلاف یہاں کسی بھی درجے میں مؤثر ہوا تو خیانت ہوگی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ منافقت ہوگی۔ اگر ایمان کی قدر ہے اور اپنے فرد منصفی کا احساس ہے تو ذاتی مخالفتوں کو، ذاتی اختلافات کو اس کے اندر اگر ہم دخل کریں گے کہ ہمارے منصفی کے ایک دم خلاف ہے، ایسی دینداری کو تو دور کا سلام۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافات ہوں، مدرسوں کے اندر اختلافات ہوں، جماعت کے لائن سے اختلاف ہو، جمعیت کے لائن سے اختلاف ہو، تنظیموں کے نام سے اختلاف ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، آپ اس کو حل کیجیے، اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، لیکن کم سے کم عقیدے کے تحفظ کے لیے اور خاص طور سے اس فتنے کو کلا کما کرنے کے لیے جتنے لوگوں کو بھی شریک کیا جائے، یہ دیکھیں بغیر
کہ کون ذمہ دار ہے، کون سربراہ ہے، کون کام کر رہا ہے، آپ کے سپاہی بن کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اچھا، پٹنہ کی مسجد قائم ہے۔ اس موقع پر میری طرف سے ایک دردمندانہ پیغام علماء امت و مجلس اسلامیہ کے نام جمع کرایا گیا ہے۔ یہ آپ کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا اور یہ کتاب کے رپورٹ ہے۔ بھائی اس کو کوئی کام پڑھ کے سناتے ہیں۔ پیغام سنیے آپ حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دردمندانہ پیغام علماء امت اور ملت اسلامیہ کے نام۔ عرض امیر ملت نمونۂ اسلام حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دعوت برکاتہ محترم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بموقع تربیتی و مشاورتی اجلاس رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ بہار عنوان تربیتی پروگرام رد شکیلیت و تحفظ ختم نبوت و مقام جامعہ مدنیہ صدرپور پٹنہ بہار۔ تحفظ ختم نبوت اور رد شکیلیت کے اس فکر انگیز اور درد آفری اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین و ایمان کی فضائے و اخلاق کی عطا کردہ سب سے بڑی دولت اور ہمارا سب سے عظیم سرمایہ ہے، جس پر ساری دینی و دنیاوی کامیابیوں اور سعادت مندیوں کا دار و مدار ہے، جس کے بغیر انسان کا کوئی مقام و مرتبہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ لہذا ایسی متاع عزیز کی حفاظت، اس کی قدردانی و نگہبانی ہم سب کا ولیم فریضہ ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کائنات کی ساری دولت لٹانی پڑے اور ہر طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بہترین سودا ہوگا۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں باطل مختلف شکلوں میں ہماری اسی متاع عزیز کو لوٹنے اور ہمیں ایسی دولت عظمیٰ سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے مانوی رائچور کرناٹک کے ایک اجلاس عام میں اپنا دردمندانہ پیغام دیا تھا، جسے آپ حضرات نے اپنے دل کی آواز سمجھ کر بہت حد تک اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کیا۔ آج پھر اس پیغام کو دہراتے ہوئے مزید زور آوری اور دردمندی کے ساتھ چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات پہلے سے زیادہ اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ملت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پچھلے چند سالوں سے یہ افسوسناک خبریں مل رہی ہیں کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ختم نبوت کے عظیم و بنیادی عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے مختلف فتنے اور خاص طور پر شکیلیت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑتا نظر آ رہا ہے۔ مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کی زد میں دیندار، سمجھدار قسم کے علمی برادری کے افراد بھی آ رہے ہیں اور بعض دینی و دعوتی جماعتوں سے وابستہ افراد بھی بری طرح اس فتنے کا شکار ہو کر اس کے پرچارک و داعی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ چون کفر از کعبہ ورخیزت کجا مارد مسلمانوں۔ بہار جیسا صوبہ جہاں بڑے بڑے اساتذہ علم پیدا ہوئے، جن کی بڑی دینی و علمی خدمات ہیں، آج ایسا شریعت کے نظرے میں بلکہ اب تک کی معلومات میں ملک و بیرون ملک میں جہاں کہیں اس قسم کے سرغنہ قسم کے لوگ پکڑے گئے ان کا تعلق زیادہ تر بہار کے کسی نہ کسی علاقے سے پایا گیا۔ لہذا علماء بہار کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست بہار سے اس بدنما داغ کو ختم کر دیں اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اسی طرح ملک کے دیگر صوبوں کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس ہیں جہاں شکیلیت،
गौहर शाहियत और कादियानियत जैसे ईमान सोज फितने खुले आम अपना जाल फैलाए हुए हैं। इन हालात में हमारी गैरत ईमानी हमें ये आवाज़ दे रही है युनक़सुद्दीन व अना हय। ताज ख़त्म नबूवत पर कोई मक्कार हमला करे और हम खामोश बैठे रहें, कोई नबी रहमत के नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर करने की कोशिश करे और हमारे कानों पर जूं तक न रेंगे, ये उलमाए हक़ का कभी शिआर नहीं रहा। हमारे कांधों पर विरासत नबवी का बारे गिरा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन कहलाते हैं। दुनिया की आसाइशें सब खत्म हो जाने वाली हैं। हमारे लिए माश असल नहीं है। हम खुदाए वाहिद के दीन के अलमबरदार और खातमुल अंबिया की नबूवत व शरीयत के पासदार हैं। हमारे अकाबिर ने निहायत कठिन हालात में सर से कफन बांध कर अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत की है। हम उन्हीं के नाम लेवा हैं, बल्कि उन्हीं के नाम की रोटियां तोड़ते हैं। लिहाजा हमारा जज्बा ईमानी और गैरत दीनी हमेशा बेदार और जिंदा रहना चाहिए। बेशक हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, मगर ईमान अता होने के बाद उसकी हिफाजत और तक़वियत के असबाब व वसाइल अपनाने और अपने मुतअल्लिक़ीन के ईमान की फ़िक्र करना हम सब की जिम्मेदारी है, जिसका कल रोज़े महशर हमसे सवाल होगा। ईमान के लुटेरों के फैल जाने के बाद किसी इलाके में ये कह कर के फितनों का तज़किरा करने से फितनों का प्रचार होगा और फितने बढ़ेंगे, ये बड़ी नाआक़िबत अंदेशी और तसाहुल व मुदाहनत की बात होगी। इसलिए कि इस वक्त मुल्क का शायद ही कोई हिस्सा इन फितनों से महफूज हो। अगर फितनों का जिक्र न भी किया जाए तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत समझाना तो हम सब की मनसबी जिम्मेदारी है। और नबी अकरम की पेशीन गोइयाँ इसलिए नहीं होती कि हम उन्हें पढ़कर तमाशाई बने रहें कि ये तो होकर रहेगा, बल्कि पेशीन गोइयों का मकसूद ही ये होता है कि उनकी रोशनी में हम खुद को और आने वाली नस्लों को इन फितनों से बचाएं और उनके ईमान की फिक्र करें। फितने तो यकीनन आएंगे, मगर हमें उन फितनों से बचाने के लिए हमारे और हमारी नस्लों के ईमान की फिक्र करना अज़हद ज़रूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, में इसी का दर्स दिया गया है। इस तनाज़ुर में पूरी क़ुव्वत के साथ ये गुजारिश है कि हम सब अपने मकातिब व मदारिस, स्कूलों, कॉलेज, मर्द व ख़वातीन के इदारों और अपने अपने मैदान अमल में नीज़ अपने घरों में बूढ़ों, जवानों और बच्चों के दरमियान अक़ायद की तालीम को खूब आम करें। अहले इल्म के और दीनदार घरानों में भी फ़ज़ाइल व आदाब के साथ अक़ायद व ईमानियात की तालीम ज़रूर की जाए। हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्मा मसाजिद, उलमाए किराम के दरमियान तरबियती प्रोग्राम किए जाएँ ताकि उन्हें अपने अक़ायद पर मुकम्मल इंशिराह और मज़बूती हासिल हो और वो इन फितनों का तआक़ुब कर सके। हालात ये बता रहे हैं कि अब किसी घराने या तबक़े का बज़ाहिर कोई इस्तिस्ना मुश्किल हो रहा है कि ये इत्मीनान कर लिया जाए कि ये लोग फितनों से महफूज हो जाएंगे। दिन ब दिन पेश आने वाले हालात में हर एक के लिए फिक्रमंदी का दर्स और इबरत का सामान मुहैया किया है। लिहाजा आज से ये अहद करके उठें कि हमें अपने और अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र करनी ही है और इसी ईमान पर ही जीना और मरना है इंशाअल्लाह। मेरा ये पैगाम अहले बिहार के लिए खुसूसन और पूरे हिंदुस्तान के लिए उमूमन, बल्कि इससे आगे बढ़कर पूरे आलम में जहाँ कहीं मुसलमान और खुशा चीनाने, दारुल उलूम व वाबस्तगाने देवबंद मौजूद हैं, तो सब के लिए है। उम्मीद है कि आप हज़रात खातमुल अंबिया के इस अज़ीम दीन की हिफाजत के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ खड़े होंगे और अपने नबी का दर्द अपने सीनों में पैदा करेंगे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और खातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दीन का सच्चा मुहाफ़िज़ बनाए। आमीन व सलाम।